ہے کہ جن کی زمین پر قبضہ کیا گیا، جن کا برسوں خون بہایا گیا، انہی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ناظرین آج عالمی یوم یکجہتی فلسطین یعنی ہر سال کی طرح 29 نومبر کو اقوام متحدہ کے تحت منایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کتنی عجیب و غریب سی بات اور کیسا عجیب و غریب سا مذاق ہے کہ اس دن کو منانے کی منظوری 1977 کو اسی عالمی ادارے اقوام متحدہ نے دی تھی، جس کی ایما پر فلسطینیوں کی سرزمین کو صہیونی پنجوں کے اندر مکمل طور پہ دے دیا گیا۔ یعنی آج دل بڑا کڑتا ہے اور کٹ کے پکار کے کہتا ہے کہ آہ مسجد اقصیٰ تو آج کس حال میں ہے؟ تجھے اپنوں کی لاپرواہی نے کیسا لاچار بنا دیا ہے، تیرے چاہنے والوں کی کمزوری اور تیرے دشمنوں کی مکاری نے تجھے کیسی تکلیف اور غم میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ تیرے مبارک در و دیوار جہاں سے فرشتے بھی با ادب گزرتے ہیں، اب یہود کی نازیبہ حرکات سے کتنے غمگین ہوتے ہوں گے۔ تیری وہ سجدگاہیں جہاں کبھی مقدس ترین ہستیاں نبوت کے پیکر پیغمبران الہی سجدہ ریز ہوتے تھے، اب وہاں صرف ان مجرموں کے ناپاک بوٹوں کی دھمک سنائی دیتی ہے جس کو تیری تکریم سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ معصوم بچوں کی آہو بکا، بہنوں کے لٹے ہوئے آنچل، جوانوں کی شہادتیں، بوڑھوں کی چیخ و پکار اس ارض مقدس کا مقدر بن گئی ہے۔ ناظرین کرام، بیت المقدس وہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی مبارک بنایا کہ الذی بارکنا حولہ کی نہایت ہی اونچے خطاب سے یعنی برکت والی زمین کہہ کر اس کو پکارا۔ یہی سرزمین کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن و مدفن ہے، جہاں آج بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرمائے، یعنی کئی انبیاء کرام تشریف لائے، پیدائش بھی یہاں پہ ہوئی، تبلیغ بھی یہاں پہ کی، مسکن بھی یہیں ہوئے اور مدفن بھی ان کا یہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناظرین اسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت اسحاق علیہ السلام یہیں تبلیغ کرتے رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں بیت المقدس کی زمین کو خریدا جن کے قدموں کی برکت سے بیت المقدس آباد ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین کو جائے سکونت کے طور پر اپنایا اور یہیں اپنے محراب کو تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جگہ سے ساری دنیا پر حکومت کرتے رہے، یعنی فلسطین کی سرزمین بنیادی طور پر آپ کا GHQ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی ناظرین بیت المقدس میں ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین کو مقدس کا ٹائٹل عطا کیا۔ اس شہر میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ قصہ طالوت و جالوت کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے۔ اسی سرزمین میں ناظرین دجال داخل نہ ہو سکے گا، آگے جا کے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ چونکہ ذہن میں رکھیے گا یہ بات، اور آج چونکہ گوگل پہ اگر آپ میپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ شام جو ہے بڑا ایک اسپیسیفک ایریا ہے، لیکن قدیم زمانے میں لبنان، فلسطین، اردن، یہ تمام جتنی بھی زمینیں تھیں سب شام کے اندر شامل تھیں، جہاں آج یہودی مکمل طور پہ قابض ہیں۔ اسی سرزمین پہ فائنل بیٹل یعنی ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، جسے ارمگڈون بھی کہا جاتا ہے، ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے۔ یہی سرزمین حشر و نشر کی جگہ بھی ہے۔ اسی سرزمین پر مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ مسجد اقصیٰ ناظرین، جس کے فرش نے بیک وقت کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے قدمین شریفین اور بالخصوص امام الانبیاء کے مبارک قدموں کو بوسے دیے، جہاں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے امام الانبیاء کی امامت میں با جماعت نماز ادا فرمائی۔ یہی وہ مسجد ہے جس نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے، اس کی تابناکیاں دیکھیں۔ یہی وہ مقدس مسجد ہے جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی آیات میں رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا۔ گنبد صخرہ جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے، وہ جو گولڈن آپ کو گنبد نظر آتا ہے جس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ نہیں ہے، ایکچولی وہ ڈوم آف دی راک ہے۔ اس کے بارے میں آگے جا کے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ اعزاز ناظرین کسی اور جگہ کو حاصل نہیں، یہی وہ مقدس سرزمین ہے کہ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ انور کو مسجد اقصیٰ کی جانب کر نماز ادا کرتے رہے۔ مسجد اقصیٰ وہ مقدس ترین مسجد ہے، وہ مقدس ترین مسجد ہے جو تعمیر کے اعتبار سے دنیا کی دوسری اور تقدس کے اعتبار سے اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ ایسی پاکیزہ مسجد ہے جہاں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ دجال ساری زمین گھومے گا مگر حرم اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جس مقام لطف پر دجال کو واصل جہنم کریں گے وہ اسرائیل کا موجودہ ایئرپورٹ بین گوریون ہے ناظرین۔ اسی سرزمین سے یاجوج ماجوج کا فساد ہوگا جو شروع ہوگا۔ اور ذہن میں رکھیے گا بیت المقدس بنیادی طور پہ وہ شہر ہے جو ایک ہی وقت میں یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مقدس ترین ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہاں پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام اسی زمین پر تشریف لائے یعنی پیدا ہوئے، یہیں سے آسمانوں کی جانب ہماری عقیدے کے مطابق اٹھائے گئے۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہاں پر ہوئی، کنگڈم آف ڈیوڈ وہ یہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں اور دیوار گریا کے سامنے آج بھی اپنے مسیحا جسے ہم دجال کہتے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی ذہن میں رکھیے گا پوری دنیا کا جو اگر مرکز ہے تو یہ ارض مقدس ہے، اور یہ ظلم کی، جبر کی، قربانیوں کی طویل داستان ہے۔